درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ مداینہ کا مطلب لین دین کے معاملات۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو لین دین کے معاملات ہیں اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے تفسیر سے پہلے میں بتا دوں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ نماز کے اندر کم از کم 3 پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت۔ تو جو اس طرح کی طویل آیتیں ہیں، یہ ایک بھی پڑھ لی جائے تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، یعنی ایک آیت پڑھنے سے بھی رکعت ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت یا 2 آیتیں بھی پڑھ لی جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی کوئی بھی معاملہ آپ قرض کا لین دین کر رہے ہیں تو اس کو لکھا کریں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کی دستاویز لکھنی چاہیے۔ یعنی ایک درمیان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے وہ جو معاملہ ہو رہا ہے، جو معاہدہ طے پا رہا ہے، اس کو وہ لکھ دے۔ یعنی آپ قرض دے رہے ہیں کسی دوسرے شخص کو، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں آپ کو فلاں تاریخ کو واپس کروں گا، اور کتنا دے رہا ہے، یہ ساری باتیں ان کو لکھ لیا جائے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس شخص کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں لکھتا۔ تو یہ چونکہ ابتدائی دور تھا، پورے مکہ مکرمہ میں 19 لوگ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب 19 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ اکثر ایسے تھے جو پڑھ لیتے تھے لیکن وہ لکھ نہیں سکتے تھے، تو 19 لوگ ایسے تھے جو اس وقت پورے مکہ میں لکھ سکتے تھے۔ مدینہ میں زیادہ تعداد تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو کہا کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں، جن کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں، تو وہ اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ یہ ہمارا معاملہ لکھ دیں تو وہ انکار اس میں نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، لکھوانے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی گئی کہ یہ اس نے لکھوانا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو اس کا رب ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ تو اس میں یہ لازم کیا گیا جو قرض دار ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جو معاہدے میں طے پا رہا ہے، جو بھی شرائط طے پا رہی ہیں، وہ گرچہ قسطوں میں دینا چاہ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، یا ایک دم ہی دینا چاہ رہا ہے، وٹ ایور، جو بھی معاملہ طے پائے اس کو لکھوانا قرض دار کے اوپر یہ لازم کیا گیا۔ تو اب بھی جو اب ایک اسٹامپ پیپر کا تصور ہے، اس کے اوپر اس میں بطور ضمانت حکومت ہو جاتی ہے، وہ ایک ریکارڈ میں ان کے چلا جاتا ہے کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ تو یہ اصل میں جو قرض دار ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے لکھوانے کا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی یا سرپرست جسے کہا جاتا ہے اس سے وہ لکھوا دے، یعنی خود وہ لکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اور کسی سے وہ لکھوا بھی نہیں سکتا،
تو پھر کہا کہ اس کا جو سرپرست ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، یعنی جب آپ معاملہ طے پا رہا ہے کوئی آپ کا، تو اس کے اندر 2 لوگوں کو بطور گواہ شامل کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَىٰ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، اگر 2 مرد آپ کے پاس نہیں ہیں گواہوں میں شامل کرنے کے لیے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو شامل کر لیا جائے، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان گواہوں میں سے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَىٰ، اور ان 2 میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو اس میں جو گواہوں کی تعداد ہے اس کے حوالے سے بیان کیا، کسی بھی معاہدے میں آپ نے جو گواہ لینے ہیں ان کی تعداد 2 ہو، یا کم از کم 1 مرد ہو تو 2 عورتیں ہوں اگر عورتیں گواہی میں لی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی دیگر امور جیسے شادی کے ہیں یا اور کئی ایسے امور ہیں، قتل کے، کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل کے خلاف 2 گواہیاں ہیں کم از کم، شادی کے اوپر بھی 2 ہیں، اسی طرح اکثر معاملات میں اسلام کے اندر 2 ہی گواہیاں ہیں۔ البتہ جو زنا کی حد ہے اس کے اوپر 4 گواہ ہیں، یعنی کہ 4 لوگ گواہی دیں تو پھر اس کے اوپر حد قائم ہو۔ اصل میں یہ اس سے جو شریعت کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ کسی حد تک سزا سے بچ جائے، تو تعداد جو ہے وہ بڑھا دی کہ چلیں اس کو یہ توبہ کر لے، تو بہرحال اگر 4 کوئی ایسا ہی جس نے بے باکی کے ساتھ گناہ کر دیا کہ 4 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تو پھر شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اب اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ بھی کسی ایک فیصلے تک پہنچا دیتی ہے، جیسے ایک دائیا تھی، تو بچے کی ولادت ہوئی، بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رویا اور فوت ہو گیا، اب والدہ جو ہے وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ کہتی ہے کہ بچے نے سانس لیا تھا لہذا اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اس کا جنازہ وہ اس دائی کی گواہی کی وجہ سے، تو یہاں پہ ایک عورت ہی ہے، اس کی گواہی پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان میں اکثر 2 گواہ ہیں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یا اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر 4 عورتیں۔ جی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے، اذا ما دعوا، تو وہ انکار مت کریں، یعنی جب ان کی ضرورت پڑے گواہی کے لیے تو پھر وہ بھاگے نا کہ وہ جو سامنے بندہ ہے وہ تو بڑا طاقتور ہے، تو ہم اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، ایسے بھی معاملات ہیں نا، اب وہ جو آگے ہے اب اس کے خلاف جا کے ہم گواہی دیں، حالانکہ گواہ پہلے بن گئے لیکن اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو شریعت کہتی کہ نہیں، جب بلایا جائے گواہی آپ دے چکے تو پھر گواہی کو دو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس دستاویز کو لکھنے میں تساہل یعنی سستی مت کرو، یعنی جب تک وہ معاہدہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ جو بھی اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی لکھتی جائے۔ مطلب ایک شخص نے قرض لیا 1,00,000 روپے، اس نے تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیا، مطلب وہ 10,000 دے رہا ہے ایک ماہ کا، تو شیعہ کہتی ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ لکھو، جو معاہدہ پہلے ہو گیا وہ بھی لکھ لیا، جو اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس تبدیلی کو بھی ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ اور اس میں سستی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ ہے، اقسط عند اللہ، یہ بڑا عادلانہ عمل ہے، واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا،
کہ گواہی دینے والے کے لیے یہ ایک درست طریقہ بن جاتا ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونھا، اور شکوک و شبہات سے دور رہنے کا یہ ایک عمل ہے، اور جو تجارتی لین دین تم میں سے کرتے ہیں، بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا، تو آپس میں دست بدست کرتے ہو، اس کو نہ لکھنے پر تم میں گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے کی تو آپ ضرورت رہ ہی نہیں گئی، مطلب دست بدست سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور فوراً ہی اس کی رقم بھی عطا کر دی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ تو زندگی میں شاید اس سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، مطلب ممکن ہے، مطلب ریڑھی سے آپ نے جاتے ہوئے 1 کلو امرود لے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو گزر گیا، دوبارہ کوئی ضرورت نہیں پیش آ سکتی کہ کوئی رسید کی، لیکن ایسی جگہ، ایسا سامان جو آپ خرید رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس رسید کی ضرورت ہے، مطلب آپ کو کسی نے بیچ دیا سامان کے لیے، تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، اور آپ نے کسی کے لیے خریدا ہے تو اس کو بطور ثبوت دکھانا ہے کہ جناب اتنے کا آپ کا سامان آیا، تو اس کے لیے مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ شرعی حکم ہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کے اوپر شک بھی نہ گزرے کسی کا۔ تو اس لیے بعض دفعہ جب چیز لیتے ہیں تو وہ یہ ساتھ میں گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ خراب نہیں ہوگی، ایک گارنٹی ہوتی ہے، ایک وارنٹی ہوتی ہے، وہ گارنٹی میں غالباً یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز خراب دے دی جاتی ہے اور پیسے آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اور وارنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز رکھ کے اسی طرح کی چیز آپ کو دے دی جاتی ہے یا اسے ہی ٹھیک کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی اگر صورتحال ہے تو اس میں بھی رسید کی ضرورت ہے، وہ جو معاہدہ اس کو لکھا جائے، اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال کوئی ایسا چھوٹا موٹا معاملہ جس میں رسید کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی، اس میں نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا کرو اور نہ گواہ کو۔ اب مطلب جس کو بطور گواہ آپ نے شامل کیا ہے، اب بلا وجہ ہی اس کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، یا لکھنے والے کو بلا وجہ جو ہے وہ تکلیف میں نہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بس لکھنے پہ ہی مامور ہو جائے، اس کو اور کوئی کام آپ کرنے ہی نہ دیں۔ تو اس لیے اب تو ہر شخص یہ جانتا ہے، یہ وہ بڑی پرانی باتیں ہیں کہ جب لکھنے والوں کی تعداد کم تھی، تو اب چونکہ زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ لکھ سکتی ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تمہارا گناہ ہے اس عمل پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جہاں پہ یہ آیت مکمل ہوئی، تو اس پوری آیت میں جو لین دین کے معاملات ہیں، جو خرید و فروخت کے، ان کے آداب، جو قرض دیا جا رہا ہے ان کے آداب اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور جو لکھ لینا ہے، جو لکھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ ایک پرندے کی مثال ہے، جو اڑ جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گئے، لیکن جو لکھ لیا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ جیسے پنجرے میں قید ہو گیا۔ لکھی ہوئی تحریر سے بعد میں انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کے اوپر آپ نے جو یوں ہی زبانی لین دین ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اختلافات ممکن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ایسا کیا ہی نہیں سی، میں تو کیا ہی نہیں سی، اے گل میں کدوں کیتی سی، یہ تو میں کیا ہی نہیں سی۔ یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں تب جب صرف منہ زبانی ہی وہ لین معاملہ طے کیا ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کی بریک سے بریک شرائط بھی ہیں ان کو آپ زینت کرتاس کریں، لکھ دیں، تو پھر اس کے اوپر
آپ کے جو اختلافات ہیں وہ کافی حد تک محفوظ رہیں گے ان سے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اور تمہیں دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن کی بنا پر دین کا معاملہ کر لو۔ اب اس کی میں تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو جو آپ کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھایا گیا کہ اگر آپ کو کوئی لکھنے والا میسر نہیں آ سکتا تو پھر اس آپ جو ہے وہ دستاویز کو اس انداز میں لیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کیا جائے، جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں اس گواہ کو شامل کر لیا جائے، یعنی لکھوائیں نہ، بس یوں ہی بٹھا لیں اور اس کے سامنے بات چیت کریں، ایک شخص کو بٹھا لیں اس کے سامنے بات چیت کریں اور پھر اسے کہہ دیں کہ یہ ہمارا معاملہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے۔ تو اس کے جس شخص کو بطور گواہ لیا اسے بھی یہ کہا کہ اب آپ بھی اس معاہدے کے اوپر کاربند رہیں جو ہمارے دونوں کے درمیان ہو گیا ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو آپ صاف شفاف ہمارے حق میں گواہی دے دیں۔ اگر مطلب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ جو معاہدہ کرتے وقت موجود تھا وہاں پہ وہ شفاف انداز میں گواہی دے دے، جو بھی کسی ایک طرف یک طرفہ فیصلہ نہ کرے، کسی ایک کی سائیڈ نہ لے، تو جو بھی شفاف انداز میں فیصلہ بنتا ہو اسی حق میں وہ فیصلہ کر دے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اس کی بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے۔